आइए कलाम खुदा में से हम तिलावत को सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका छठा बाब 25वीं आयत से 34वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका छठा बाब, उसकी 25वीं आयत से 34वीं आयत तक। इंग्लिश की तिलावत के लिए दावत दूंगा भाई हरकान को, वो सामने तशरीफ़ लाएंगे। इन आयात को हम सब के लिए तिलावत करेंगे। The Gospel of Lord Jesus Christ according to Apostle Matthew, chapter 6, verses 25 to 34. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we drink, or what shall we eat, or wherewithal shall we be clothed? For all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need all of these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. This is the word of our Lord. Amen. आमीन। उर्दू की तिलावत के लिए दावत दूंगा बहन हल्ला असलम को, वो सामने तशरीफ़ लाएंगी और इन आयात को हम सब के लिए तिलावत करेंगी। मत्ती की अंजील, उसका छठा बाब 25 आयत से 34 आयत तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से भरकर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो आए कमित का दो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। पाक कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आमीन। कलाम खुदा की खिदमत के लिए दावत दूंगा बिशप साहब को, वो सामने तशरीफ़ लाएंगे और खुदावंद की आवाज़ हम सब तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया। तशरीफ़ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। आज के इस दिन में मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने
हम सबको ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद के घर में आ सकें और खुदावंद की मेज़ में शामिल हो सकें। ये बहुत बड़ी बरकत है जब खुदावंद हमें ये मौका बख्शता है कि हम उसके साथ रफ़ाकत रखें। इसीलिए खुदावंद की इस मेज़ को पाक शराकत और रफ़ाकत भी कहते हैं। ये ना सिर्फ ईमानदारों की दूसरे ईमानदारों के साथ मेल मिलाप और खुदावंद की मेज़ पर रफ़ाकत है, बल्कि ये हम सब की खुदा के साथ भी रफ़ाकत है, क्योंकि ये मेज़ किसकी है? खुदा की मेज़ है। मेरे अजीज़ों, आज ये कलाम मुक़द्दस का बड़ा खूबसूरत हिस्सा हम सब के लिए पढ़ा गया और ज़िंदगी में हमें बार बार खुदावंद के कलाम में से रहनुमाई की ज़रूरत है। आज का ये दौर जिसमें हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये माली एतबार से बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल दौर है। वैसे तो शुरू ही से हम देखते हैं, अगर इंजील मुक़द्दस के इस हिस्सा को भी जो हमारे सामने पढ़ा गया, यानी मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक, जिसको हमारे लिए तलावत किया गया, हम इसको भी देखते हैं तो अगर खुदावंद यीशु मसीह इस बात की मुनादी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस वक़्त भी ये एक जिस्मानी, मुआशरती, मुआशी और रूहानी इशू था। ये एक मसला था, एक सब्जेक्ट था, एक मजमून था जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को दरपेश था। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि हम इसी बात में और इसी मुश्किल में ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा वक्त इसी उलझन में गुजारते हैं कि ये ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी, कहाँ से हमारे लिए ये सारे काम पूरे किए जाएंगे। खुदावंद का कलाम हमें बड़ी सफाई के साथ यहाँ पर ये बताता और सिखाता है कि क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। और उससे पहले कहता है, मैं इसलिए तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। खुदावंद सिर्फ हमारा खुदा ही नहीं बल्कि आसमानी बाप भी है। आज से चंद दिन पहले मैं पादरी पीटर साहब और पादरी आर्थर साहब हम एक जगह पर कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, तो वहाँ पर हम ये देख रहे थे कि जब बातचीत हो रही थी तो एक शख्स जो मुख्तलिफ हवाले से अपनी पहचान रखता है और बहुत ही झगड़ा रगड़ा करने वाला, और इस तरह जब बच्चों की बात आती है तो उसने वहाँ पर हमारे साथ बात की कि मैं अब जो कुछ भी ठीक करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों की वजह से कर रहा हूँ। तो मुझे वहाँ पर बैठे हुए मैंने निकलते वक्त पादरी साहबान से भी ये बात की कि देखें अपने बच्चे कितने अजीज़ होते हैं। इसीलिए बाइबल मुक़द्दस में जब खुदावंद यीशु मसीह के मुताल्लिक़ हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें, हम जितने मर्जी बुरे हो, हम जितने मर्जी सख्त हों, अपने बच्चों के लिए हम अच्छा सोचते हैं। यहाँ तक कि कई दफ़ा जब हम नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं तो शेर के वो जबड़े, वो दांत जिनके नीचे हर एक जानवर दम तोड़ देता है, वो बड़ी बड़ी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ तोड़ देता है, वही जबड़ा जब अपने बच्चों को उठाता है तो बिल्कुल नरम पड़ जाता है। खुदावंद खुदा ने हमें ये कलाम मुक़द्दस की तालीमात इसलिए दी ताकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारे मसाइल हैं उनको ना सिर्फ देख सकें या जान सकें, बल्कि उनका हल भी खुदावंद के कलाम में से तलाश करें और पाएं। इंसान बुनियादी तौर पर जब खुदावंद खुदा से मोहब्बत रखता है तो वो खुदावंद खुदा पर डिपेंड भी करता है, वो अपना इन्हसार भी खुदावंद खुदा पर रखता है। बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए अपने ज़ोर बाजू पर या फिर दूसरे इंसानों पर वो इन्हसार करते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू समझता है।
नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में रहते हुए हम इंसान दूसरे इंसानों के मोहताज हैं और हमें मेहनत भी करना है, लेकिन कलाम मुकद्दस हमें दानिशमंदी और खिरद सिखाता है कि हमें ज़िंदगी के अपनी उम्र के किस मौका पर, किस मरहला पर क्या करना है। अब अगर यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, सिर्फ यही सोचा जाए कि अच्छा खुदा करेगा, कुछ भी ना करें, खुदा ही सब कुछ देगा, घर बैठ जाएं, मेहनत ना करें, तो क्या ख्याल है ज़िंदगी का ये सिलसिला चल सकता है? कारोबारी ज़िंदगी चल सकते हैं? नौकरी ना करें, नौकरी छोड़ दें, कारोबार छोड़ दें, चलो घर बैठ जाए भी, अच्छा चले जी कोई नहीं, रब मालिक है। मैं पिछले दिनों में एक वाकया पढ़ रहा था, वाकया तो बहुत लंबा है, लेकिन किसी ने बड़ी खूबसूरती के साथ सिर्फ 2 या 3 लाइनों में उसे बयान किया। मैंने कुछ दोस्तों के साथ उसे शेयर भी किया कि आज एक शख्स ने अपने 5 बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसके पास उनको खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। हम रोज आए रोज ये मिसालें देखते हैं। तो खबर इस तरह से लिखी हुई थी कि 5 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, पहले उनको जहर दिया और फिर खुद भी खुदकुशी करके मर गया। और नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कि उसको किसी ने यह सिखाया था कि हर बच्चा अपना रिज्क अपने साथ लाता है, उसको भी किसी ने यही सिखाया था। मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदावंद खुदा ने जिंदगी के हर मौके के लिए, बेशक अगर एक बच्चा बेयारो मददगार है तो फिर उसकी जो जिंदगी है, उसकी खुराक, उसकी ज़रूरियात, वो खुदावंद खुदा के ज़ुम्मे है। लेकिन जब माँ बाप पास है तो फिर उसका रिज़्क आपके पास ही है। खुदा उस छोटे से बच्चे को बाहर अकेला सड़क पे पड़ा हुआ नहीं देखना चाहता कि जहाँ पर खुदा आसमान से अपने हाथ से रोटी और दूध उसके मुंह में डाल रहा है। टार्ज़न की मिसाल, छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा होता है और जहाज कोई डूब जाता है या गिर जाता है, सब लोग मारे जाते हैं, तो एक छोटा सा बच्चा बच जाता है जिसको जंगली जानवर पालते हैं। छोटे होते हम वो कार्टून देखते थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं ये मुआशरे की बहुत तलख सच्चाई है कि जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, आम छोटे घरों में जहां पर बहुत सारे वसाइल नहीं, हम देखते बहुत ज्यादा बच्चे, और बताया क्या जाता, कोई बात नहीं, ये खुदा की बख्शिश है, ये मर्जी है, और ज्यादा बच्चे आते जाएं, और खुदा मालिक है, हर एक बच्चा अपना रिज्क खुद लाता है। यहां पर मेरे अजीजों हमें ये बात समझने की जरूरत है कि किस वक्त के लिए खुदावंद मुहैया करता है, किस वक्त के लिए उसने हमें मुकर्रर किया। जब मैं इस सब कुछ को देख रहा था, पढ़ रहा था, तो खुदावंद के कलाम में कौम बनी इसराइल की मिसाल एक बड़ी खूबसूरत मिसाल के तौर पर मेरी जिंदगी में मैंने उसे देखा। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से मरहलों पर जब उस पर गौर कर रहा था तो मैंने उसको अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखा कि किस तरह से जब हम कौम बनी इसराइल को देखते हैं, याकूब के बेटों को देखते हैं, जिनके लिए खुदावंद ने बरकत चाहिए, जिनके लिए खुदावंद ने हर अच्छा वादा किया। अब बरकत का और हर अच्छे वादे का मतलब हरगिज ये नहीं कि कौम बनी इसराइल या याकूब के जो बेटे हैं उन पर और उनकी नस्ल पर कभी मुश्किल नहीं आई, वो कभी तकलीफ में नहीं पड़े। दुख तकलीफें ये इस जिंदगी का हिस्सा है। इसीलिए जब हम नए अहदनामा में पढ़ते लिखा हुआ है कि जब तक हम इस बदन के खैमा में हैं हम बोझ के मारे कराहते हैं। ये दुनिया के गम जो हैं ये कभी भी कम नहीं हो सकते। इस जिंदगी में रहते हुए हर आने वाला दिन, जैसे यहाँ पर 35वीं आयत में 34वीं आयत में लिखा है कि बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। हम दुख भी उठाते हैं तो भी हिम्मत नहीं हारते, हम उम्मीद और ईमान रखते हैं, और ईमान ही, वो उम्मीद ही हमें जिंदगी में एक नया दिन शुरू करने का हौसला बख्शता है।
جب میں قوم بنی اسرائیل کی زندگی پر غور کر رہا تھا تو آج میں اس بات کو آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا. یہ بالکل ایک انسان کی مثال ہے. جب قوم بنی اسرائیل کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے خدا کا ہاتھ ہے، پھر انسان کا ہاتھ ہے، پھر انسان کا اپنا ہاتھ ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو انسان کا مخالف یا دشمن ہے اس کا ہاتھ بھی اس کو کھلاتا ہے. قوم بنی اسرائیل کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ ملک مصر میں گئے، یوسف یعقوب کے ان 12 بیٹوں میں سے ایک تھا جو سب سے پہلے مصر میں گیا، اور بڑے دکھ دیکھنے کے بعد اس کی زندگی میں وہ وقت آیا جب، اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 41واں باب پڑھیں، اگر آپ کے پاس ہو، بائبل مقدس ہو تو پڑھیں 41واں باب اور اس کی 41ویں آیت. ویسے تو اگر پیچھے 30ویں آیت سے شروع ہو جائیں تو ساری تفصیل ہے، لیکن کیونکہ وقت کم ہے میں چاہوں گا 41ویں آیت سے پڑھیں. ہم سب اس واقعہ سے واقف ہے کہ جب یوسف وہاں پر گیا تو کیا ہوا. پوتیفار کی بیوی نے اس پر الزام لگا کر اسے قید میں ڈال دیا، پھر وہ وہاں سے نکلا. خدا نے جو حکمت اسے بخشی ہوئی تھی اس کے باعث وہ فرعون کے محل میں اور اس کے دربار میں مقبول ٹھہرا. اور ایک وقت آیا کہ جب خدا نے فرعون کو تیار کیا، اور 41ویں آیت سے لکھا، اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں. اور فرعون نے اپنی انگشتری کیا ہوتی ہے؟ اختیار کی انگوٹھی، جو اختیار کی انگوٹھی ہے، ٹھیک ہے، اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی، اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کرا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا. یہ وہ کام ہے جو خدا نے قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں جب اپنے ہاتھ کو ظاہر کیا تو سب سے پہلے اس نے انسان کے ہاتھ کو ظاہر کیا. ایک انسان نے یوسف کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے مہیا کیا. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بالکل دوسرے ہاتھوں کا محتاج ہوتا ہے ہر ایک کام کے لیے. سب سے پہلے کسی بھی شخص کی زندگی میں انسان کا ہاتھ ہوتا ہے جو اس کی نگہداشت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کا محتاج ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے لیے بھی خدا نے یوسف کے لیے فرعون کے ہاتھ کو بھیجا تاکہ وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اسے اختیار بخشے. دوسرا پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب قوم بنی اسرائیل بہت زیادہ بڑھ گئی تو 400 سال کی غلامی کے بعد خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے آزاد کیا. اور یہ 400 سال کی غلام قوم جب باہر نکلی، ان کے پاس اس وقت نہ تو کوئی زمین تھی، نہ ہی کوئی ملک تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی نظام مملکت تھا، نہ ہی ان کے پاس شریعت تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا ضابطہ تھا جس کے تحت وہ زندگی بسر کرتے. یہ صرف ایک خاندان یعنی یعقوب کی اولاد تھے، 12 بھائیوں کی اولاد. جب وہ تھوڑے سے ملک مصر میں گئے اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے 400 سال کے بعد نکلے تو ملک کنعان وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جانے کے لیے جب مصر سے روانہ ہوئے تو پھر کسی انسان کا ہاتھ اتنے لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا. چلو کہ 2 4 5 10 20 30 50 100 2 4 ہزار 5 10 ہزار ہوں. خداوند یسوع مسیح کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ منادی کر رہے تھے اور ایک وقت آیا کہ جب منادی پوری ہوگی، لوگ بیٹھے ہوئے بھوکے پیاسے تھے، تو شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں
اور وہ یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ اب یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک شاگرد کہتا ہے کہ میرے پاس تو صرف اتنے سے پیسے ہیں اور یہ رقم کافی نہیں ہوگی، یہ پیسے بہت تھوڑے ہوں گے۔ لیکن یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ تم ہی ان کو کھانے کو کچھ دو۔ تھوڑے لوگوں کو 5-10 ہزار کو تو شاید انسان بھی دے سکے، لیکن جب لاکھوں لوگوں کو 40 سال تک کھلانا ہے تو کیا کسی انسان کے لیے آج بھی یہ ممکن ہے؟ اتنے ہزار سال گزر جانے کے باوجود میں یہ سوچ رہا تھا کہ صرف اس دور میں نہیں، آج کے دور میں بھی میں نے نہیں سنا کہ کہیں پر 40 لاکھ لوگوں کا کوئی ایک پناہ گزین کیمپ ہو جہاں پر ان کو 3 ٹائم کھانا، روٹی، کپڑا اور مکان دیا جا سکے۔ ابھی تک میں نے نہیں سنا۔ لیکن یہ قوم بنی اسرائیل جب مصر سے نکلی تو اتنی بڑی تعداد جو لاکھوں میں تھی، ان کو کھلانے کے لیے پھر کسی انسان کے ہاتھ کی نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے وہاں پر انسان کا ہاتھ ظاہر ہوا جس نے ان کو کچھ دیا، اور جب وہ لاکھوں کی تعداد میں ایک 40 سال کے لمبے سفر پر نکلے تو پھر خدا کا ہاتھ ان پر تھا۔ وہ دن کو ان کے اوپر ابر بن کر، بادل بن کر، سایہ بن کر انہیں چھاؤں دیتا، انہیں گرمی کی تپش سے محفوظ رکھتا، اور رات کو آگ کا ستون بن کے ان کے لیے روشنی مہیا کرتا۔ جب بہت بڑی آگ اور آگ کا ستون، تو کوئی بھی جنگلی جانور، رات کو شکاری لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ جنگلوں میں سفر کرتے ہیں، رات کو آگ کیوں جلا لیتے ہیں؟ آگ سے درندے اور جنگلی جانور ڈرتے ہیں۔ جہاں پر آگ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، وہ نہیں آتے۔ دن کو انہیں چھاؤں دیتا، رات کو ان کو روشنی دیتا، اور پھر 40 سال تک خدا کے ہاتھ نے بیابان میں ان کو کھلایا۔ ہر روز ان کے لیے آسمان سے من اترتا اور وہ من اکٹھا کرتے۔ اس کے علاوہ جب ان کا دل کرتا کہ ذرا منہ کا ذائقہ بدلے، کوئی تھوڑا ٹیسٹ چینج ہو جائے، تو پھر کیا ہوا؟ ہاں جی، بٹیر۔ قوم بنی اسرائیل وہ بڑبڑاتے بہت تھے۔ آج بھی خدا کی پیاری قوم، ہم خدا کی پیاری قوم ہے، لاڈلی قوم ہے، آج بھی بڑبڑانا بہت ہوتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، بڑبڑانا بہت، ایسے مارے گئے، لٹے گئے، بالکل حالات ایسے ہی ہیں۔ لیکن مصیبت میں صبر اور شکر، خداوند خدا کے ساتھ وفاداری اور ان مشکلات کا حل کرنا، خداوند خدا کو یہ بات پسند ہے۔ صرف اس پر بیٹھ کر بڑبڑاتے رہنا اور اس کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ حل نہیں ہے۔ قوم بنی اسرائیل بھی جب آسمانی من کھا کھا کے ان کا دل بھر گیا، وہ کہتے ہائے وہ مصر کی ہانڈیاں۔ اور پھر آگے چل کے خاص کن چیزوں کا ذکر ہے پادی صاحب؟ ہاں جی، ہاں جی، گدلے، پیاز، کھیرے، اور وہ جو لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بہت یاد آتے تھے۔ خداوند خدا نے اپنے ہاتھ سے ان کو مہیا کیا۔ میرے والد بشپ ولیم اکرام ڈینیل صاحب، وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکل آئے مگر مصر ان میں سے نہ نکلا۔ وہ تو مصر سے نکل آئے، خداوند خدا ان کو مصر سے نکال لایا، لیکن انہوں نے مصر کو اپنے اندر سے نہ نکالا۔ بہت دفعہ خداوند خدا ہمیں ایک پرانی زندگی سے نکال لاتا ہے، ہمارے حالات بدل جاتے ہیں۔ آج سے 20 سال، 30 سال، 40 سال پہلے ہم جس غربت میں، جس قصب پرسی میں زندگی بسر کرتے ہیں، ہم وہاں سے نکل آتے ہیں، ہمارا معیار زندگی بدل جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر سے وہ طرز زندگی نہیں نکلتا۔ خدا کی محبت ہم سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن ہماری محبت خدا کے ساتھ سب کچھ تبدیل ہو جانے کے بعد بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ خدا کے ساتھ جب محبت کرنے کا، اظہار کرنے کا وقت آتا ہے
تو ہمارا معیار وہی ہوتا ہے جو غربت میں تھا. خدا کے لیے ہم نے وہی معیار رکھا ہوتا ہے. ہمارا وقت وہی ہوتا ہے. اگر اس وقت بھی ہم ہفتے میں ایک بار جب چرچ آتے تھے بائبل مقدس کھولتے تھے اور پڑھتے تھے، تو حالات بدل جانے کے بعد بھی ہمارا معیار وہی رہتا ہے، تب بھی ہم وقت اتنا ہی دے رہے ہیں. اگر برے حالات میں، جب ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ماڑے دیاڑے، جب وقت ماڑا ہوتا ہے، اس وقت بھی ہمارا جو ہدیہ تھا، حالات اچھے ہو جانے کے بعد بھی ہمارا ہدیہ وہی ہوتا ہے. جو وقت ہم خدا کو دیتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے. جو خدمت ہم خداوند خدا کے لیے کرتے ہیں وہ بھی وہی ہوتی ہے. کبھی حالات بدلنے کے بعد ہم نے یہ سوچا ہے کہ چلے ہم کچھ وقت دعا کے علاوہ بھی خدا کے گھر کو دیں. کیسے دے سکتے ہیں؟ جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے اپنے اس ٹیلنٹ میں سے، اپنے اس وقت میں سے خداوند خدا کے لیے کچھ کریں. کئی دفعہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا چرچ کو خداوند کا شکر ہے، اس چرچ کے لیے ہمیں اس کی مینٹیننس کے لیے کبھی بھی باہر کسی کو نہیں لکھنا پڑا. مجھے یاد ہے ایک پادری صاحب نے، انہوں نے میرے ساتھ اور سارا کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ میں نے باہر ایک کسی پاسٹر کو یا کسی چرچ کو لکھا کہ ہم نے اپنے چرچ میں رنگ کروانا ہے اور چرچ کا دروازہ بدلنا ہے، وہ کافی گل گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، اور ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. اور میں نے اس کو ایسٹیمیٹ بھیجا کہ اتنے کا رنگ آئے گا اور اتنی مزدوری ہوگی. تو اس صاحب نے جو باہر جن کو چندے کی اپیل کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ مزدوری کس بات کی ہے؟ میں نے کہا رنگ کروانے والے جو آئیں گے. انہوں نے کہا پہلی بات تو مجھے یہ بتایا کہ پوری کلیسیا میں کیا کوئی ایک دو لوگ بھی ایسے نہیں جو چرچ کو رنگ کر سکتے ہیں؟ یہاں پر تو ہم خود کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں، ہیں تو صحیح چرچ کے اندر ہی ہیں، لیکن ان کو مزدوری تو دینی پڑے گی. اس نے کہا جو اپنے چرچ کے لیے 2 یا 3 دن یا 4 دن لگا کر سال میں 2 سال کے بعد اس کو رنگ بھی نہیں کر سکتا، ایسا شخص خدا کے گھر سے کیا برکت پائے گا؟ یا اگر 10 خاندان مل کے ایک دروازہ بھی نہیں بدلوا سکتے تو کیا ایسی کلیسیا کو، ایسی جماعت کو چرچ کلیسیا کہنا چاہیے؟ خدا ان کا شکر ہے کہ پاکستان میں اب حالات بہت بہتر ہیں. بہت سے چرچ وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسری کمزور کلیسیاؤں کے لیے، دوسرے مسیحوں کے لیے بھی بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جب وہ ملک مصر سے نکلے، سب سے پہلے تو خدا کا ہاتھ ان کو سنبھالتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، اور اس بیابان میں 40 سال تک ان کی پرورش کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب وقت آتا ہے، ان کی زندگی میں پہلا ہاتھ ایک انسان کا ہاتھ تھا جس نے یوسف کو سرفراز کیا، یوسف کو نوازا. جب وہ ملک مصر سے نکلے اتنی بڑی تعداد میں لوگ، پھر خدا کا ہاتھ تھا. اور پھر جب وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں پہنچ جاتے ہیں، جب اس ملک میں جہاں پر وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ ایک لمبا سفر طے کر کے 40 سال کی مسافرت کے بعد اس ملک میں پہنچتے ہیں. خدا ان کا ملک ان کو دے دیتا ہے. پھر انسان کا اپنا ہاتھ ہے جو اس کو کھلاتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جب قوم بنی اسرائیل پہنچ گئے، پھر خدا نے ان کو زمین دے دی اور کھیت دے دیے کہ یہاں پر محنت کرو اور اپنے لیے اناج پیدا کرو، اپنے لیے محنت کر کے فصل اگاؤ اور اپنے جانور پالو. انہوں نے خوب محنت کی. سب سے پہلے انسان کا ہاتھ، پھر خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ، اور اب ان کا اپنا ہاتھ ان کے لیے. میں زندگی میں بھی سوچ رہا تھا کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں بہت سے انسانوں کا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب ماں باپ پڑھا لکھا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ اب اس دنیا میں کامیاب ہو. 18 19 20 21 22 سال کا 23 سال کا لڑکا یا لڑکی اس وقت ابھی اپنا ہاتھ اس قابل ہوتا نہیں کہ کچھ کر سکیں. جو انسان کا ہاتھ یا ماں باپ کا ہاتھ تھا
وہ پیچھے چلا گیا. اس وقت کون سا ہاتھ ہوتا ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے؟ خدا کا ہاتھ. بالکل ویسے جیسے قوم بنی اسرائیل کو خدا کے ہاتھ نے سنبھالا. لیکن جب وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں پہنچ گئے، پھر خدا نے ان سے یہ کہا کہ اب اپنے ہاتھ سے کماؤ. زبور نویس کیا کہتا ہے؟ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی. یہاں پر تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے کمایا، اگایا اور کھایا وفاداری کے ساتھ. اب یہ زندگی میں بڑا اہم ہوتا ہے. جب کسی انسان کا ہاتھ یا ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. جب خدا کا ہاتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں اچھی جگہ پر قائم کرتا ہے، ایک اچھا کیریئر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم محنت کر کے کماتے اور کھاتے ہیں. تو یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم خدا کا اور انسان کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اگر ہم اس شریعت کو پڑھیں جو خدا نے قوم بنی اسرائیل کو دی، ان کو دیکی دینے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جب تیری فصل ہو تو کھیتوں کے کناروں تک کیا کرنا؟ ہاں جی، نہ کاٹنا. اور وہ جو بچ جاتا ہے، جو بکھر جاتا ہے کٹائی کرتے کرتے زمین پر گر جاتا ہے، انہیں اکٹھا نہ کرنا. کس کے لیے ہے وہ؟ غریبوں کے لیے اور جو راہی مسافر ہیں ان کے لیے. جب خدا ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کمائیں، اپنے ہاتھوں سے محنت کریں، تو اس میں خدا کا حصہ بھی ہے اور راہی مسافر. خدا کا حصہ ہم نے خود دینا ہے. یقین خدا خود آ کر نہیں لیتا تھا، کاہن آ کر نہیں لیتے تھے، لاوی خود آ کر نہیں لیتے تھے، لیکن جو راہی مسافروں کے لیے تھا وہ وہیں پر چھوڑ دیتے تھے. وہ راہی مسافر اور غریب اور ضرورت مند وہ خود لے جاتے تھے. اس نے کیا کہا کہ جو اپنی کاشت ہے، اپنی فصل ہے، اس کو کناروں تک، اینڈ تک نہ کاٹنا، اس کے سرے چھوڑ دینا، کونے چھوڑ دینا. اگر گندم کاٹتے کاٹتے کوئی دانے، کوئی سٹا نیچے گرا ہے تو اس کو اٹھانا نہیں ہے. لیکن جو خداوند کا ہے وہ خداوند کے گھر میں پہنچانا ہے. جب ہم اپنے ہاتھ کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کا حصہ. بہت دفعہ جب ہم خداوند کے ہاتھ کا شکر ادا کرتے ہیں، کئی دفعہ جب خدا کے گھر میں دینے کی باری آتی ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جی خدا نو دواں گے، ہن اگے جڑا پادری کھلوتا ہوئے انہوں دے دیئے. کسی انسان کو دیتے وقت یا کسی انسان کے ہاتھ میں دیتے وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو انسان کا ہاتھ ہے، اگر ہم اس کو دیں گے تو یہ خدا کو دینا تو نہ ہوا. لیکن ذرا اندازہ کریں، جب خدا ہمیں دیتا ہے تو خدا کیسے دیتا ہے؟ کیا خدا خود آسمان سے اپنا ہاتھ ہمارے اوپر اتارتا ہے کہ یہ پکڑ لو؟ خدا دیتے وقت بھی کسی نہ کسی انسان کو ہی وسیلہ بناتا ہے. اگر کچھ لیتے وقت ہم انسان کے ہاتھ سے لے لیتے اور اسے خدا کا ہاتھ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن خدا نے اس انسان کو وسیلہ بنایا ہے، تو دیتے وقت بھی ہم یہ سوچے کہ اگر اس انسان کو ہم دیتے ہیں تو دراصل یہ خدا کو ہی دینا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کا ہاتھ، پھر خدا کا ہاتھ، اور پھر ہمارا اپنا ہاتھ. آخر میں قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں، ان کی تواریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے دشمن کا ہاتھ ان کو کھلاتا ہے. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو قضات کی کتاب اس کا 28واں باب میرے ساتھ کھولیں. قضات کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی 28ویں آیت. قضات پہلا باب اس کی 28ویں آیت. پر جب اسرائیلیوں نے زور پکڑا تو وہ کنانیوں سے بیگار کا کام لینے لگے، پر ان کو بالکل نکال نہ دیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ
इंसान के हाथ के बाद, खुदा के हाथ के बाद और इंसान के अपने हाथ के बाद फिर दुश्मन का हाथ है जो उसे खिलाता है, उनके लिए काम करता है, उनको कमा कर देता है। खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बहुत से मुख्तलिफ मकाम और स्टेजेस रखी हैं। हर मौका पर खुदा का ही हाथ होता है, कभी वो खुद, कभी किसी इंसान को, कभी वो हमें एम्पावर करता है और कभी वही खुदा वो लोग। दुश्मन से मुराद हम ये भी ले सकते हैं कि वो जगह जहां से हमें तवक्को नहीं होती कि यहां से भी हमारे लिए कुछ होगा, वहां से खुदावंद हमें फायदा देता है। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र अदा करें आज इस कलाम के लिए, इस पैगाम के लिए। खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए खुदावंद से मांगेंगे क्या खुदावंद अपने हाथ को हम पर बढ़ाना, हमारी ज़िंदगी में जहाँ कहीं कमज़ोरी या कमी है उसे दूर करना, हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करना। आज खुदावंद की मेज़ के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे।